اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول ثقلين محمود رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد وعطرته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما الإمام المبين والكافي الحسين وغياث المضطر المستكين حجة الله على المخلوقين ووارث الأنبياء والمرسلين المنتظر المهدي اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجه عجل الله تعالى له الفرج ولعنة الله على أعدائهم ومخالفيهم ومنكري فضائلهم ومناكبهم أجمعين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرج على محمد۔ سب سے پہلے اپنے تمام عزاداران اہل بیت علیہ السلام اور محبان اہل بیت علیہ السلام کو السلام۔ ماہ رمضان المبارک انتہائی مہینہ ہے، رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے اور منفرد مہینہ ہے تمام سے، اور اس سال منفرد سال ہے کے اعتبار سے۔ اس مقدس مہینے میں اور اس عظیم عشرہ ماہ رمضان میں جو بے عنوان عشرہ مغفرت ہے، یہ بہت ہی اہم ہے اور اس میں مغفرت ایک ایسا وعدہ الہی ہے کہ جو اپنا پورا ہو کر ہی رہے گا۔ مغفرت اپنے اس اعتبار سے یہ ہے کہ جس آیت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے یہ بہت ہی اہم ترین آیت ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 9 ہے اور اس سورت کی بھی اپنی ایک مناسبت ہے۔ جو ظاہری قرآن ہمارے سامنے موجود ہے اس کا 5واں نمبر سورہ ہے اور اس کی آیت نمبر 9 ہے۔ اگر دیکھا جائے تو 2 مخصوصیاں اسی کے اندر پائی جاتی ہیں۔ آیت کا نمبر 5 ہے، سورہ کا نمبر 5 ہے اور آیت کا نمبر 9 ہے۔ 9 جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ منسوب ہے، یعنی جناب سیدہ کا عدد ہے۔ اس حوالے سے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قضیہ اتفاقیہ نہیں ہے بلکہ حقیقیہ ہے اور پروردگار عالم کی طرف سے یہ خاص انتظام ہے کہ اس انداز سے یہاں پر بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ارشاد فرما رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ اس میں ظاہری سا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ کہ جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیے، ان کی مغفرت ہے اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ اس کا ظاہری سا ترجمہ ہے اور اسی پر انشاءاللہ تعالی آپ سے گفتگو ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس کا وعدہ کرنے والی ذات کون سی ذات ہے؟ یہ وہ ذات ہے کہ جو اپنے وعدے کے بارے میں خود ارشاد فرماتی ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد۔ یہ وہ ذات ہے کہ جس کے وعدے میں تخلف نہیں ہے، جس کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا، جس کا وعدہ ہمیشہ سچ ہے اور سچ رہے گا۔ عزیزان گرامی، اس میں وعدہ اللہ نے کیا ہے اور وعدہ پورا ہونا بھی یقینی ہے۔ دیکھیے، وعدے کی خود نوعیت ہوتی ہے۔ ایک خود
परवरदिगार आलम वादा कर रहा है कि मेरा वादा जो है वो तखल्लुफ पजीर नहीं है। दूसरी बात इसके अंदर जो अहम है वो ये है कि देखिए, वादा जब कभी पूरा नहीं होता तो उसकी चंद वजूहात होती हैं, जिसकी बिना पर यह है कि वादा कभी पूरा नहीं हो पाता। जैसे कभी जहालत की वजह से इंसान या कोई ज़ात किसी से वादा करे, लेकिन उसकी हकीकत से अगर जाहिल हो या भूल जाए तो वो वादा पूरा नहीं कर पाते। जैसे कि बाज़ दफ़ा वादा करते हैं हम लोग भी किसी के साथ, लेकिन जब वक्त आता है तो भूल जाते हैं। तो जब सामने वाला याद दिलाता है कि जी आपने वादा किया था, तो हम उज़रखाई करके यही कहते हैं कि जी मैं भूल गया था। एक वजह यह है कि वादा तब पूरा नहीं होता कि इंसान या वो ज़ात जो वादा कर रही हो वो जाहिल हो। दूसरा वादा यह है कि इंसान वादा तो याद है लेकिन कुदरत नहीं रखता, क्योंकि उसमें कुदरत नहीं है कि वादे को पूरा कर सके। बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी होती हैं, ये भी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पाई जाती हैं कि हम लोग वादा तो कर लेते हैं लेकिन हमारी ताकत से बाहर होता है, हमारी कुदरत से बाहर होता है। हम उस तरह से वादे को नहीं निभा सकते कि जो वादा निभाने का हक होता है। अब तीसरी बात यह है कि कुदरत भी होती है, याद भी होता है, इल्म भी होता है, लेकिन इंसान अपनी ज़ात में बखील है, तो इस बुखल की वजह से अपने वादे को पूरा नहीं करता। ये वजूहात हैं जिस वजह से इंसान या ज़ात वादे को पूरा नहीं करती। अब देखना यह है कि खुदा की ज़ात में क्या ये चीज़ें नाउज़ुबिल्लाह पाई जाती हैं या नहीं। तो ये ज़ात ऐसी ज़ात है कि जो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, जो हर शय पर कादिर मुतलक है। तो वो इस हवाले से यह है कि जब कुदरत के हवाले से आया है तो वो हर शय पर कादिर है। जब इल्म की बात आती है तो इल्म यह है कि वो आलिमन बिकुल्ल मालूमात, वो हर मालूमात की निस्बत आलिम है, इल्म रखने वाली ज़ात है। और जब इसी तरह से जब गिना की बात आती है तो वो गनी मुतलक है अन हाजात, तमाम हाजात जो भी है वो ज़ात उन हाजात से गनी है, यानी वो हकीम भी है, वो जवाद भी है, वो गनी भी है। ये सिफात परवरदिगार हैं। तो अब यह है कि जब वादा ऐसी ज़ात करे जो अलीम भी हो, जो कदीर भी हो, जो गनी मुतलक भी हो, तो फिर उसके वादा पूरे होने में कोई शक हो सकता है? हरगिज नहीं हो सकता। तो अज़ीज़ान गिरामी, वादा अल्लाह की ज़ात कर रही है, वादा खुदा ने किया है, तो इस वादे का पूरा होना क्या है, अब यकीनी है। लेकिन वादा किया किन से है, अब जरा वो भी देख लीजिए। अब ये वाज़े हो गया कि वादा करने वाली खुदा की ज़ात है। वादा किन से किया जा रहा है? वादा उन लोगों से किया जा रहा है कि आमनु व आमिलुस सालिहात, वो लोग जो ईमान लेकर आए और अमले साले को अंजाम दिया, ये लोग हैं। इन लोगों से वादा किया जा रहा है। अजीज़ान गिरामी, इसमें फिर तवज्जो की जरूरत है कि ये अमले साले और ईमान, इसका आपस में ताल्लुक क्या है। बहुत तवज्जो से, इसका आपस में बहुत ही गहरा ताल्लुक है। ये आपस में लाज़िम व मलजूम है, ये एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। ये लायनफक हैं, एक दूसरे से इनका ताल्लुक इंतहाई गहरा। और वो किस तरह से? वो इस तरह से है अजीजों कि ये ईमान अमल साले के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। अल्लाह अकबर। जो ईमान है, ये ईमान अमल साले के बगैर, इंसान लाख दावे करता रहे, लाख कहता रहे, लेकिन ये ईमान मुकम्मल ही नहीं होता जब तक अमल साले अंजाम न दे। तो क्या है, जब अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन हजरत अली अलैहिस्सलाम से पूछा गया माल ईमान, ईमान क्या है, तो मौला अली अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया? फरमाया इकरारु बिल लिसान, यकीनु बिल कल्ब व अरकानु बिल आमाल। यानी 3 उन्सुर बताए हैं, तब ईमान जाकर मुकम्मल होता है। एक यह है कि अपनी जबान से भी इकरार करे, दूसरा यह है कि अपने कल्ब में भी ईमान रखता हो, फकत जबान से ना हो। ऐसा ना हो कि जबान पर कुछ हो और दिल में कुछ हो, और इसी को तो मुनाफिकत कहा जाता है। अजीजों,
یہاں پر بھی یہ ہے کہ جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، اور جو زبان پر ہے وہ دل میں ہونا چاہیے۔ جب یہ ملتی ہے چیزیں تو ایمان بنتا ہے عزیزوں۔ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَعَمَلُ الصَّالِحَاتِ، یعنی اس حوالے سے کیا ہے کہ اعمال بھی کرتا ہوں، خالی یہ نہیں کہ میرا دل ہے، اور ہم بعض دفعہ یہ کہہ دیتے جی دل ہی کافی ہے، یہ کام کے لیے کافی ہے، جب نیت ہی کافی ہے۔ تو عزیزو یہ ہم اپنے آپ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں، اور یہ دنیا کا بدترین دھوکہ ہے عزیزو، کہ جو انسان اپنے آپ کو دھوکہ دے۔ ایک دفعہ ہوتا ہے دوسرے کو دھوکہ دینا، اور ایک ہوتا ہے خود اپنے آپ کو دھوکہ دینا، اور وہ نیک اعمال میں ہم اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ کہ جی نیت ہی کافی ہے۔ لیکن چھوٹا سا میں سوال کرتا ہوں، جب ہمیں پیاس لگتی ہے تو ہم پانی پیتے ہیں یا نہیں پانی پیتے؟ کیا فقط نیت کافی ہوتی ہے؟ بھوک لگتی ہے کھانا کھاتے ہیں، کیا فقط ہم نیت کرنے کافی ہے؟ ہمیں گرمی لگے ہم پنکھا چلاتے ہیں، اے سی چلاتے ہیں، تو کیا یہ نیت کافی ہوتی ہے یا عمل بھی کچھ ہوتا ہے؟ تو عزیزو جب ہم زندگی کے تمام مراحل میں ہم عمل کے بغیر ہیں ہی نہیں، تو پھر یہ نیک اعمال میں ہم پیچھے رہ جائیں، پھر ہم ماہ رمضان میں پیچھے کیوں رہ جائیں؟ پھر عشرہ مغفرت جیسے اس عظیم مغفرت والے عشرے میں ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں، کہ جہاں پر اللہ کی رحمت انتہائی جوش میں ہے، مغفرت کے انداز میں ہے۔ عزیزو مغفرت خود بہت ایک مرحلہ بعد والا ہے، رحمت کے بھی بعد والا مغفرت کا منزل آتی ہے۔ یعنی کیا ہے کہ جب مقام مغفرت میں آ جاتا ہے تو اس کے دو عنصر ہوتے ہیں، لازمی ہیں، جبکہ لغات والے معنی اس کا کرتے ہیں کہ اس کا معنی مغفرت کا ستر ہے، یعنی کسی شے کو ڈھانپ لینا، چھپا لینا، یہ معنی کیا جاتا ہے، اور اسی طرح عفو کا معنی بھی کیا جاتا ہے، لیکن دونوں کے معنی میں زمین و آسمان کا فرق ہے، وہ لغت کے اعتبار سے ہے۔ لیکن حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو ستر کا معنی صرف ڈھانپ لینے کا ہے، چھپا لینے کا ہے، اور اسی طرح سے عفو کا معنی بھی یہ ہے کہ کسی سے درگزر کا معنی ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ ستر ہو سکتا ہے کہ کسی کافر کے اوپر بھی خدا پردہ ڈال دے، دنیا کے اندر قید ہے اس کی، یعنی ہو سکتا ہے کسی کافر پر بھی پروردگار عالم پردہ ڈال دے، عفو کسی دوسرے سے بھی کر دے، لیکن غفران کا ایک لازمہ ہے، مغفرت کا ایک لازمہ یہ ہے، اس کا لازمہ یہ ہے اسقاط السیئات، سیئات کو ساکت کر دیتا ہے، واستحقاق الثواب، اور ثواب کا حق پیدا کر دیتا ہے۔ یہ دو لازمے ہیں مغفرت کے، اور یہ جس عشرے سے ہم ابھی گزر رہے ہیں یہ وہی عشرہ ہے کہ جس میں دونوں چیزیں ہیں، ایک یہ ہے کہ ہماری سیئات کو بھی مٹانا ہے، اور یہ ہے کہ ہمارے حسنات کو بڑھانا ہے اور ہمیں اجر و ثواب عطا کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے اس حوالے سے کہ مولا نے بھی فرما دیا کہ ایمان ان تین چیزوں سے مل کر بنا ہے۔ عرض کر رہا تھا کہ وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اس کا انتہائی گہرا تعلق ہے، وہ یہی عرض کر رہا تھا کہ عمل صالح کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور پھر یہ ہے کہ کوئی عمل صالح کر لے اور سوچنے لگ جائے کہ اب مجھے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب میں نے نمازیں پڑھ لی، اب میں نے حج کر لیا، اب میں نے یہ ایک انجام دیا، لیکن اگر صرف یہی سوچتا رہے کہ میں عمل صالح کرتے جا رہا ہوں، تو عزیزو عمل صالح کی بھی شرط ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ایمان ہے۔ یعنی لفظوں کو اگر کھول کر بیان کروں تو وہ یہ ہے کہ ایمان عمل صالح کے بغیر مکمل نہیں ہوتا، اور عمل صالح ایمان کے بغیر قبول نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ یعنی اس انداز سے یہ ہے کہ دونوں کا تعلق انتہائی گہرا اور لازم و ملزوم ہے عزیزو۔ لہذا اس حوالے سے یہ ہے کہ اس کو اپنی زندگی کا ایک اصول بنا لیا جائے۔ اسی طرح سے یہ ہے کہ عمل صالح، بعض دفعہ معذرت چاہتا ہوں لیکن بات سب جگہوں تک پہنچنے والی بات ہے، وہ یہی ہے کہ انسان عبادات کے بل بوتے پر اپنے آپ کو متکبر بنا لیتا ہے، اور پھر یہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ جی ہمیں اب عزاداری کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ماتم کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے۔ نہیں عزیزو، عزاداری واحد وہ ایک چیز ہے جو تمام دین اسلام کے اوپر شامیانہ کی حیثیت رکھتی ہے اور شارگ حیات دین مبین اسلام رکھتی ہے۔ عزاداری کی یہ ایک اہمیت ہے، بہرحال وہ ایک الگ ٹاپک ہے، ورنہ یہ ہے کہ اس کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو وہ یہی ہے کہ یہی عزاداری ہے جو انسان کو انسان کامل بناتی ہے، جو انسان کو انسان مکمل بناتی ہے۔ تو یہ ہے کہ اس عزاداری کو بھی کم اہمیت نہ دی جائے
کہ माह रमजान अगर आ गया है तो हम मस्जिद में या घरों में बैठकर तस्बीह कर ली, नमाज पढ़ ली और इन चीजों को अहमियत ना दे। आगे मौला के दिन करीब है और इस साल इस अलग रंग में आजादारी का एक मौका आ रहा है, लेकिन किसी भी हवाले से पीछे नहीं हटना है। हमें अपने अजीम बुजुर्गान का, खुसूसन आलामा सैयद साजिद नकवी साहब का, हमें अपने आप को कि वो मसलहत समझते हैं और अपने जितने हमारे उलमा उनके साथ ताउन करते हैं और जो उनकी काबीना के अंदर मौजूद है, उनकी वाकई बहुत बड़ी जहमात हैं। हो सकता है मुझसे बेहतर आप लोग जानते हो, उनकी बहुत अजीम काविशें हैं। मैं समझता हूं कि नाम लेने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। आगा मिसमी साहब का इंतहाई, अभी चंद दिन पहले उन्होंने टीवी पर बैठकर आपके मजहब हक्का को इस अंदाज से बयान किया कि दुश्मन एक दफा कहता है कि अभी हमें ब्रेक लेना पड़ेगी, अजीजों मजबूर हो जाता है। ये वो हमारे बुजुर्गान हैं, इनकी मेहनतें हैं, काविशें हैं, लेकिन ये जब अपने कायदे मिल्लत जाफरी आलामा सैयद साजिद नकवी साहब की खिदमत में पेश होते हैं तो अपने आप को मुरीद बनाकर पेश करते हैं। और ये है उनकी मेहनतें और काविशें। और हमें अपने बुजुर्गान के उन बताए हुए फरामीन और उसूल के पीछे चलना है, और वो हमें आजादारी से पीछे नहीं हटा रहे। वो ये नहीं कह रहे कि हम घरों में बैठ जाए। आजादारी की अहमियत को कभी उन्होंने ना कम किया है, ना होने देंगे, ना किया। वो हर जगह पर अलमबरदार आजादारी है। अजीजा निगरामी, बस ये है कि हमें अपने बुजुर्गान को फॉलो करना है और उनके पीछे चलना है। तो यह है कि इस हवाले से यह है कि कहीं ये इबादत हमें मुतकब्बिर ना बना दे, इस हवाले से हमें जरूर सोचना चाहिए। और इसके बाद यह है कि अभी गुफ्तगू जहां तक पहुंची थी, वादा करने वाली खुदा की जात है। और उसके बाद वादा किनसे किया जा रहा है? आमनु व अमिलुस सालिहात, जिन्होंने ईमान लाया है और जो लोग अमले साले को अंजाम देते हैं, इन लोगों के साथ वादा किया जा रहा है। अब वादा क्या किया जा रहा है? तीसरी चीज, वादा यह किया जा रहा है लाहुम मगफिरतुन व अजरुन अजीम, यह उनसे वादा किया जा रहा है। और यहां पर बिला फसल, यहां पर कोई चीज भी बयान रास्ते में नहीं रखी, जैसे कि वादा अल्लाहुल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात लहुम मगफिरतुन, दरमियान में वाव का भी वक्फा नहीं है, फा सुम्मा का भी वक्फा नहीं है, यानी बिला फसल फौरन कहा है लहुम मगफिरतुन, उनके लिए अजीजों फरमा रहा है परवरदिगार आलम मगफरत है, अजीम और अजर अजीम है। कुरान के अंदर अजर के हवाले से भी मुख्तलिफ ताबीरात आई है। कभी कहा अजरुन कबीर, कभी कहा अजरुन करीम, और कभी कहा अजरुन गैर ममनून। लेकिन यहां पर जो लफ्ज आ रहा है वो यह है कि अजरुन अजीम। अब ये ताबीरात भी है, वो यह है कि इसमें दराजात का फर्क है। जैसा ईमान होगा वैसा अजर मिलेगा, जैसा अमले साले होगा वैसा उसका असर होगा। अजीजा निगरामी, इस हवाले से यह है। और इसी तरह से यह है कि जब ये चीजें मिलने वाली हैं और देने वाली खुदा की जात है और उसका वादा भी है कि पूरा होने वाला है, कभी वादे में तखल्लुफ नहीं होता, तो किससे वादा किया जा रहा है? आमनु व अमिलुस सालिहात के साथ। किस चीज का सा? मगफिरत का। और जब मगफिरत का वादा किया जा रहा है तो अजीजों, मगफिरत खुदा का एक ऐसा अतिया है, ऐसा एक खास तोहफा है, और खुसूसन माह रमजान के अंदर एक ऐसा तोहफा बना दिया है रहमत और मगफरत को कि अजीजा निगरामी, बाकी जगहों पर यह है कि हम कुछ करते हैं तो खुदा हमें उसका अजर देता है, लेकिन यह है कि यह माह रमजान एक ऐसा महीना है जिस महीने के अंदर अजीजा निगरामी पर भी हमें तोहफा दे रहा होता है। क्या? कौन से गैर इख्तियारी काम? बाकी चीजों में यह है, किसी और महीने में जब हम जाते हैं हम देखते हैं कि हम नमाज पढ़ते हैं, अल्लाह देता है। इसी तरह से नेक और दीगर अमाल अंजाम देते हैं, खुदा हमें अजर देता है। तो मुख्तलिफ जगहों पर, मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ औकात में हम कुछ करते हैं तो अजर मिलता है। लेकिन अल्लाह ने ये माह रमजान की अजमत इस अंदाज से और इतनी ज्यादा है कि अगर हम कुछ भी ना करें, अल्लाह अकबर, अगर फकत हम सो जाते हैं तो यह हमारे सांस तस्बीह बन जाते हैं, यह हमारा सोना इबादत बन जाता है। और यही है अजीजों, यही सांस को तस्बीह से कहा गया है। तो इसका क्या मतलब है?
کبھی ہم نے غور کیا؟ یہ روایت ہماری نظروں میں کئی دفعہ گزری ہے، لیکن اس میں بھی سوچنے کی بات ہے، حتیٰ کہ یہ وہ کام ہے کہ اگر کوئی کام ہم روکنا بھی چاہیں تو ہم روک نہیں سکتے۔ یہ تیسرا مرحلہ ہے۔ پہلے مرحلے میں یہ ہے کہ ہم بااختیار ہو کر کوئی کام کریں تب۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم کچھ بھی نہ کریں، ہمیں خدا اجر دیتا ہے، دوسرا مرحلہ۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر ہم اس کو روکنا بھی چاہیں تو روک نہیں سکتے، ہمارے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ اللہ کی رحمت کتنے جوش میں ہے، جیسے ہمارے سانس، اگر میں چاہوں بھی کو روک نہیں سکتا۔ اس وجہ سے یہ ہے کہ سانسوں کے اوپر بھی اللہ اجر دے رہا ہے، اور یہ مہینہ انتہائی رحمتوں اور برکتوں والا ہے، اور اس میں یہ مغفرت، اور اس حوالے سے یہ ہے کہ یہ مغفرت انسان کے لیے جب پروردگار عالم نے اس مہینے کے اندر رکھی ہے تو ہمیں اس حوالے سے ضرور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کو اس انداز سے بنائیں کہ ہمیں مغفرت کا وہ تحفہ حاصل ہو جائے۔ عزیزو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس سلسلے کی گفتگو کو آگے بڑھاتا رہوں گا، کل بھی مجھے عرض کرنا ہے، لیکن آپ کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلا جاؤں، روایت آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ آیت کی تفسیر میں، اور میں آپ کے سامنے اس کا حوالہ بھی دینا ضروری سمجھوں گا تاکہ یہ ہے کہ بات مکمل ہو جائے۔ یہ روایت انتہائی معتبر ترین تفسیر کے اندر موجود ہے، تفسیر برہان کے اندر یہ روایت عزیزان گرامی موجود ہے، اور بہت ہی پیاری روایت ہے، حدیث ہے، اور پوری طریقے سے مفصل ہے۔ بس میں بطور خلاصہ آج آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور کل کسی اور انداز میں انشاءاللہ پیش کروں گا، اور ایک الگ سے روایت کو پیش کروں گا، اور وہ علماء اہل سنت نے اپنی اہم ترین کتابوں کے اندر اس کو تحریر کیا ہے، اور بہت ہی اہم روایت ہے۔ وقت نہیں، میں کل انشاءاللہ اس کو پیش کروں گا، آج فقط یہی روایت پیش کرتا ہوں کہ یہاں پر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وعد اللہ الذین آمنوا، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد عزیزان نے توجہ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ، آمنوا جو لوگ ایمان لائے۔ یہاں توجہ، روایت کے لفظ میں نے حوالہ دے دیا ہے تفسیر برہان کے اندر، یہی جو آیت میں نے پڑھی ہے اس کے ضمن میں یہ روایت موجود ہے۔ کیا ارشاد فرمایا؟ وعدہ الذین آمنوا بامیر المومنین، یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے ان لوگوں کے ساتھ جو امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے ساتھ ایمان لائے، جو ان پر ایمان لائے ہیں، یہ وعدہ ان کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اور میں عرض کروں گا کل کی روایت اس سے اور بلند والی ہے، اور ہمارے علماء اہل سنت نے اس کو بیان کیا ہے۔ تو یہ ہے عزیزان گرامی، یہ اس کا پہلا حصہ، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کن کے ساتھ؟ امیر عامل الصالحات، وعامل الصالحات بعد معرفت ہی، اللہ اکبر اللہ، یعنی اس کے بعد ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ عمل صالح وہ یہ ہے کہ امیر المومنین کی معرفت کے بعد، یعنی پہلا کام کیا ہے؟ یہ ہے کہ امیر المومنین کی ایمان آنا ہے، تو وہ ایمان والا نہیں ہے، خدا سے جو علی کی ولایت کا انکار کرتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اس کے بعد وعمل الصالحات، عمل صالح کا بھی مرحلہ، یہ نہیں کہ ادھر ایمان رکھا اور ادھر فوراً کیا ہے کہ عمل صالح کر لے تو قبول ہو جائے گا اور اس کے ساتھ وعدہ ہو جائے گا، نہیں، ہرگز نہیں ہے عزیزو، بلکہ یہ ہے کہ وعمل الصالحات بعد معرفت ہی، عمل صالح کا تعلق معرفت کے بعد ہے، جو اس کے بعد اللہ کا یہ وعدہ ہے میں ملتا ہے کہ مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جب ظاہری دور خلافت آتا ہے اور ایک مرتبہ پیغام یمن میں بھیجا کہ یمن والوں کو کہا جائے وہاں حبیب نامے ایک شخصیت حاصل کرو اور وہاں سے 10 معتبر لوگوں کو میرے طرف ہم دین کی خدمت کر سکیں۔ بھی آیا
کہ جب میرے مولا کے سامنے آیا، میرے مولا نے پوچھا، اے آنے والے یمن سے آنے والے اے شخص، تیرا نام کیا ہے؟ تو ایک مرتبہ وہ کہتا ہے، میرا نام عبد الرحمن ہے۔ کہا تمہارے باپ کا کیا نام ہے؟ کہا ملجم ہے۔ یہ کہنا تھا کہ ایک دفعہ میرے مولا نے کہا، کیا تو مرادی ہے؟ کہا ہاں میں مرادی ہوں۔ یہ کہنا تھا عزیزو، روایت کے یہ جملے ہیں کہ میرے مولا نے کئی دفعہ پڑھا، انا للہ و انا الیہ راجعون، گویا کہ میرے مولا نے اسی وقت اپنی شہادت کی خبر کو دے دیا۔ اور اسی طرح سے کئی مقامات پر میرے مولا اسی جملے کو دہراتے رہے کہ کوئی بھی وقت آتا تو یہی جملہ کہتے، ارید حیاتہ یرید قتلی۔ اس انداز سے میرے مولا نے کئی دفعہ بتایا۔ نہروان سے جب کوفہ میں آنے کے بعد ماہ رمضان المبارک آیا، میرے مرتبہ ممبر پر آئے اور بہت ہی خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد ایک دفعہ اپنے شہزادے بڑے کی طرف متوجہ ہو کر کہا یا ابا محمد ماں باقیہ، کتنے دن باقی رہ گئے ہیں میرے لال۔ اسی طرح سے امام حسین علیہ السلام سے بھی سوال گزر چکے ہیں ماہ رمضان میں۔ بیٹے نے کہا بابا جان بابی 13 دن گزر چکے ہیں۔ دوسری طرف مخاطب ہو کر کہا اے ابا عبداللہ ذرا آپ یہ بتائیے ابھی دن کتنے باقی رہ گئے ہیں؟ اور میرے مولا حسین نے کہا بابا جان ابھی 17 دن باقی ہیں۔ اور اس کے بعد میرے مولا نے اپنی ریش مبارک پر ہاتھ رکھ کر ایک جملہ کہا، ان قریب، ارے اس داڑھی کو خضاب کیا جائے گا، اور کلمات استرجاع کو تلاوت کرتے رہے۔ اور پھر ابن ملجم کو جو دیکھا وہی جملہ کہا، ارید حیاتہ یرید قتلی، میں اس کی زندگی چاہتا ہوں اور یہ میری موت چاہتا ہے۔ یعنی میرے مولا یہی تو کہنا چاہتے ہیں، یہی بتانا چاہتے ہیں، ان بناتی فی الغربت و یوم العید قریب، ارے میری بچیاں پردیس میں ہیں اور عید کا دن بھی قریب آ رہا ہے۔ ارے یہی وجہ تھی، ارے فاطمہ کی بچیوں کی عید ارے کوفہ والوں نے برباد کر دی، ارے کوفہ والوں نے اہل بیت کی عیدوں کو خراب کیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى قَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اے پروردگار تجھے واسطہ ہے، امیر المومنین کا پروردگار ہر مومن کی نیک پورا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں ایمان لانے اور عمل صالح انجام دینے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مقدس اور مغفرت والے عشرے کے اندر عبادات الہیہ کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ اس مہینے میں اور خصوصاً عزاداری امیر المومنین کو صحیح معنوں میں برپا کرنے کی توفیق خاص عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جہاں کہیں بھی جو حضرات اس وقت یہاں ہمیں سماعت کر رہے ہیں یا کہیں پر جو عزاداری ہوتی ہے اس کو سماعت کر پروردگار عالم کو پورا فرما۔ اے پروردگار عالم اس مہینے میں یا اس سے پہلے جتنے بھی مومنین و مومنات اس دنیا سے جا چکے ہیں ان سب کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ اور بالخصوص یہ چند نام آپ کی خدمت میں پڑھتا ہوں، ان کے لیے دعائے مغفرت کے لیے کہا گیا ہے۔ مرحوم محمد لطیف عنایت بی بی، شہناز بی بی، مرحومہ رسولہ بی بی، مریدین حاکم بی بی، مرحوم نبی بخش، قرہ شبیر بی بی، یعقوب علی، لطیف علی مرحوم، نذیرہ بی بی، منظور حسین، محمد فرودین مرحوم، بشیرہ بی بی، ارشاد بی بی مرحومہ، شریفہ بی بی، منصف علی، صادق علی مرحومہ، سلمان بی بی، محمد علی، وارث علی، پروین اختر مرحومہ، مرحومہ زینب بی تو سلامتی، سبطین علی، شازیہ بی بی، عذرا بی بی، یاسمین علی، کشور بی بی، آفتاب علی، غلام عباس اور جملہ مومنین و مومنات جو اس حوالے سے
اس پروگرام کے ساتھ تعاون کرتے ہیں یا کسی بھی حوالے سے دین کی خدمت کرتے ہیں، ان سب کو اپنے ذہنوں میں جگہ دیتے ہوئے جو کوئی بھی مریض ہے ان کو شفاء کلی عطا فرما اے پروردگار عالم، اور یہ جو مرحومین جن کے نام پڑے گئے ہیں اور جملہ مومنین و مومنات کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما۔ آخر میں التماس ہے کہ ایک دفعہ سورہ توحید اور اسی طرح سے ایک دفعہ سورہ فاتحہ پڑھ کر مرحومین کے روحوں کو ایصال فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد کذالک اللہ ربی اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات اللہم تاب بیننا انک مجیب الدعوات قبل شن قدیر برحمتک